subscribe my YouTube channel قاری سائن آفس۔ پہلی مرتبہ وہاں اللہ اکبر کی آواز گونجی ہے، پہلی بار۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کیوں مسلمان تباہ ہوا؟ کیوں مسلمان ختم ہوا؟ کیوں مسجدیں ختم ہوئیں؟ کیوں ایمان ختم ہوا؟ صرف اس وجہ سے ہوا کہ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ بنیادی تعلیم یونیورسٹی کی تعلیم ہے، بنیادی تعلیم اعلیٰ تعلیم ہے۔ آہستہ 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 یہ جو گاؤں کے مکتب ہیں، یہ جو گاؤں کی مسجدیں ہیں، یہ جو جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے نورانی مکتب بنے ہوئے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہمیں مقابلہ کرنا ہے عیسائیوں سے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے یہودیوں سے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے مشرکین سے۔ اس وجہ سے ہمیں اس تعلیم کی ضرورت ہے، اس تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ان مکاتب کو ختم کر دو، بند کر دو، ان کو چندہ مت دو، یہ بیکار ہیں، یہ زمین پر بوجھ ہیں۔ بھئی ایک بات یاد رکھیے، میرا ایک اصول ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے تو میں فوراً چھوڑا جاتا ہوں۔ نہیں میں ابھی ختم کر دوں گا، مجھے بالکل شوق نہیں ہے لمبی کرنے کا، میرے اوپر یہ احسان مت کیجیے۔ گرمی میں مجھے بٹھا دیا ہے دھوپ میں اور میری بات لمبی کرنا چاہتے ہیں آپ۔ دیکھیے میں کیا کہہ رہا تھا، صرف ان کے بولنے کی وجہ سے میں بھول گیا۔ ارے بھائی ذہن میں کیا تھا، یہ تو مجھے بھی یاد ہے، اسپین کے بارے میں بیان کرنا، یہودیوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ بہت بری بات، اب سب بولو تاکہ جو ہے وہ بھی نکل جائے۔ بہت بری بات ہے یہ کہ تقریر کے درمیان میں لوگ کانا پھوسی کریں۔ آپ کی جگہ میری جگہ آپ بیٹھے ہوں اور آپ تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر میں دو آدمی آپ کے سامنے آ کے باتیں کرنے لگیں، آپ بول سکیں گے؟ آپ مجھے تو برا کہیں گے، لیکن آپ بتائیے آپ بول سکیں گے؟ آپ چشمہ لگائے بیٹھے بتائیے آپ بول سکیں گے؟ بہت بری بات ہے۔ اصول ہے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جگہ ناپاک ہے نماز ہوگی، کپڑا ناپاک ہے نماز ہوگی، آپ نے وضو نہیں کیا ہے نماز ہوگی۔ ہر چیز کی شرائط ہوتی ہیں، وہ شرائط جمع ہوں گی تو کام ہوگا، نہیں ہوں گی تو نہیں ہوگا۔ تقریر کی بھی یہ شرط ہے، اگر آپ سامنے بات کریں گے آدمی کا دماغ نہیں رہے گا۔ ہاں اگر میں نے یاد کر کے آیا ہوں، رٹ کر آیا تو وہ میں کر دوں گا ہر حال میں، کیونکہ رٹی رٹائی ہے، مولانا کا لفافہ لوں گا چلا جاؤں گا، وہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں سوچ کر کچھ بول رہا ہوں تو نہیں یاد رکھے۔ میرے دوستو، کیا ہمارے ذہن میں آیا؟ آپ دیکھیے جو علماء قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تفسیر قرطبی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین اسپین میں پیدا ہوئے، اور آج وہاں اسلام کا نام لینے والا نہیں ہے۔ دنیا نے اس پر ریسرچ کی کہ آخر وجہ کیا ہوئی اسلام کو ختم ہونے۔ میں نے اسپین میں وہ پل دیکھا ہے، پل سمجھ گئے؟ پل کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ انگریزی کی ٹانگ توڑتے ہیں کہتے ہیں برج، ہے نا؟ میں نے وہ برج دیکھا ہے اسپین میں، جو دنیا میں سب سے پہلے پختہ برج مسلمانوں نے بنایا تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سن 99 ہجری میں، آج سے 1300 سال پہلے دنیا میں نہیں بنا تھا، مسلمانوں نے بنایا تھا۔ محراب والا ہے، 6 یا 7 محراب ہیں، آج بھی موجود ہے۔ بڑی گاڑیوں پر پابندی ہے، چھوٹی گاڑیاں اس کے اوپر سے چلتی ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی، دنیا اس پر پہنچی ہے کہ مسلمانوں سے غلطی کیا ہوئی؟ بنیادی دینی تعلیم کو انہوں نے سمجھ لیا یہ بیکار ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ مسئلے بتلانے والا نہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن پڑھانے والا نہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ آیا ہم
مشرکہ سے شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی اولاد کیا ہوگی؟ وہ عورت ہمارے گھر میں رہے گی تو ہمارے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ چیز بتلانے والے ختم ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عیسائیوں نے اپنی لڑکیاں پیش کی، خوبصورت لڑکیاں دولت کے ساتھ۔ آج مسلمان اپنا خاندان چلے گا، بیٹا ہوگا، بیٹا کیسا ہوگا یہ نہیں دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے وہ لڑکی ہے، اس کے باپ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا پیسہ میرا ملے گا، اس لڑکی سے میں شادی کروں گا اور اتنا پیسہ لوں گا۔ اس کے بعد اولاد برباد ہوگی، اولاد صحیح رہے گی، اولاد کسی کام کی ہوگی یا پورے خاندان کو ڈبوئے گی، اس کا کوئی تصور نہیں ہے مسلمان کے دل میں۔ مجھے بتلا دو، آج ہے ابھی انجینئر بن کے آیا ہے، ڈاکٹر بن کے آیا ہے، MBBS کر کے آیا ہے، MD کر کے آیا ہے، کیا ہے 50 لاکھ روپیہ۔ ارے 50 لاکھ روپے لے لیے، ایک دن ڈاکٹر کے ہاں چلے گئے، 50 لاکھ ایک مہینے میں خرچ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اب جو اولاد پیدا ہوگی وہ کیسی ہوگی، کیا ہوگی؟ آج دیکھ لو مسلمانوں کی اولاد کون سی بربادی ہے جو ہمارے بچوں میں نہیں ہے، کون سی تباہی ہے جو ہمارے بچوں میں نہیں ہے، کون سی خرابی ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ آج جمشید پور کا جو سب سے اچھا ڈاکٹر ہو، اس کے پاس آپ ایک رجسٹر لے کر بیٹھ جائیے ایک ہفتے کے لیے اور لکھتے رہیے کہ جمشید پور میں مسلم آبادی 30، 35، 40%، زیادہ سے زیادہ نہیں تو 30% سے زیادہ نہیں ہے، اور ایک ہفتے میں جب آپ رجسٹر میں لگائیں گے تو 100% مسلمان آنے والے ہیں اور 30%، 35% نان مسلم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ بنیاد ہے کہ بیچ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں بیٹی کو اور اس کے باپ کو، کس لیے؟ کہ دولت کے لیے شادی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسائی شادی کرتا ہے دولت کے لیے، یہودی شادی کرتا ہے حسن کے لیے، مسلمان شادی کرتا ہے بہترین نسل کے لیے۔ آج مسلمان بہترین نسل کے لیے نہیں شادی کرتا، پھر کس چیز کا شکوہ ہے؟ کیوں کہتے ہو کہ میرا بیٹا ایسا؟ کیوں کہتے ہو بیماری؟ کیوں کہتے ہو بربادی؟ کیوں کہتے ہو کاروبار نہیں چل رہا؟ کیوں کہتے ہو ہم بے عزت ہو رہے ہیں؟ تم نے کیا ہی نہیں ہے اس لیے کام، جس کام کے لیے تم نے کام کیا ہے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، بربادی تو آنی ہی آنی ہے۔ بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم اپنی نسل کے لیے شادی کرتے ہیں، بتاؤ کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسپین میں کیا ہوا، انہوں نے اپنی لڑکیوں کو گھر میں داخل کیا۔ اب ماں عیسائی ہے، بتاؤ وہ اپنی اولاد کی تربیت اسلامی کرے گی یا عیسائی کرے گی؟ بولو۔ اچھا، باپ مر گیا، بیٹا جو ہے وہ ماں کی تربیت یافتہ ہے، اب جو تیسری نسل آئے گی وہ مسلم ہوگی کہ عیسائی ہوگی؟ بولو۔ چوتھی نسل جو آئے گی وہ 100% عیسائی ہوگی یا 100% مسلمان ہوگی؟ اگر یہ مکتب رہتے، اگر یہ مدرسے رہتے، اگر ہر محلے میں امام ہوتا، اگر ہر محلے میں عالم ہوتا، وہ مسئلے بتلاتا، وہ یہ کہتا، تو ایسا ہوتا، ایسی نوبت آتی۔ میرے دوستو، اسپین ایک ایسا ملک ہے دنیا کا کہ جب مسجدوں کو انہوں نے گرجا بنایا تو گرجا کے لیے، اچھا وہاں اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے ہاں مسجدیں بنتی ہیں لمبی زیادہ، چوڑی کم، یعنی قبلے کی طرف جو مسجد ہوتی ہے وہ چوڑائی لیے ہوئے ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے نا، قبلہ اگر ایسے ہے تو ایسے ہوگی مسجد چوڑی، لمبی، اور چوڑائی کم ہوگی۔ وہاں جو مسجدیں بنتی تھیں وہ قبلے کی طرف رخ کر کے ایسی لمبی، سمجھ گئے بات؟ چوڑائی کم، جیسے گرجا ہوتا ہے، گرجا چوڑا کم ہوتا ہے نا، لمبا زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہی وہاں مسجدیں بنی ہوئی، میں دیکھ کر آیا۔
تو اب ان کو مسجدوں کو گرجا بنانا تھا تو صرف ایک کام کرنا تھا، اندر محراب ہے، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا اسٹیچو لگا دو اور دروازے کو جیسے گرجے کا دروازہ ہوتا ہے ایسا بنا دو۔ اب دروازے کو گرجا جیسا دروازہ بنانے کے لیے اینٹوں کی ضرورت ہے، اینٹ ملے گی پیسے کی، تو پیسہ کون خرچ کرے؟ بھائی 1000 اینٹوں کی ضرورت ہے، جاؤ 1000 مسلمانوں کو پکڑ لاؤ، ان کو ذبح کرو، ان کے سر کا دیوار بناؤ۔ یہ اسپین میں ہوا جہاں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے مدرسوں سے اور اپنے مکاتب سے اور اپنی مسجدوں سے تعلق ختم کر دیا۔ ایسا کہیں نہیں ہوا تاریخ۔ میرے دوستو، یہ میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں خود گیا ہوں اور دیکھ کر آیا ہوں۔ میرا ارادہ تقریر کا یہ نہیں تھا، میں کچھ اور سوچ کر آیا تھا، لیکن یہاں میں نے دیکھا، میرا یہ دل چاہا کہ میں آپ کو متوجہ کروں اور یہ بتلاؤں۔ جمعیت علماء ہند آج مسلمانوں سے یہ اپیل کرتی ہے کہ بہترین قسم کے اسکول بناؤ۔ آج مسلمانوں سے یہ اپیل کرتی ہے بہترین قسم کے اسپتال بناؤ۔ آج یہ اپیل کرتی ہے کہ عمدہ اور اعلیٰ بچیوں کے لیے مدرسے بناؤ، غیر اقامتی، ہاسٹل نہیں۔ دین کی بھی تعلیم دو، دنیا کی بھی تعلیم دو، لیکن دین کو چھوڑ دو۔ اس کو برداشت کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند تیار نہیں ہے۔ دین کی حفاظت کے ساتھ یہ سارے کام کرو۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کبھی جمعیت علماء ہند یہ نہیں کہتی ہے مفتی شہاب الدین ہیں، اللہ کے شکر سے یہاں 22-25 سال ہو گئے کام ہوتے ہوئے، جو بچے اسکول جا رہے ہیں، بالکل جمعیت علماء ہند یہ نہیں کہتی کہ ان کو مکتب میں بھیجو، ہرگز نہیں۔ ہاں، جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو اگر صبح ٹائم ہے 1 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کے لیے مکتب آئیں، شام میں ٹائم ہے 1 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کے لیے مکتب آئیں، ان کے لیے الگ نظام بناؤ صبح اور شام کا، لیکن ان کے دل میں قرآن اور دین اور ایمان کو بٹھا دو۔ بڑے انجینئر ہو جائیں، بڑے ڈاکٹر ہو جائیں، بڑے افسر ہو جائیں۔ ابھی کل ہم ایک علاقے میں گئے تھے، وہاں میں نے پوچھا ان لوگوں سے، انہوں نے چائے کے لیے مجھے بلایا، یہیں آپ کے جمشید پور میں۔ میں نے کہا بھائی آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہم ٹھیکے لیتے ہیں ٹاٹا میں۔ میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہ ایسے ٹھیکیدار ہیں جن کے پاس 500 آدمی کام کرتے ہیں، ایسے ہیں جن کے پاس 250 آدمی کام کرتے ہیں۔ اگر بچپن میں اس ٹھیکیدار نے مکتب میں جا کر دین کو سیکھا ہے تو وہ 500 کے 500 کو دین کی طرف چلا جائے گا، اور اگر نہیں سیکھا ہے وہ کچھ نہیں جانتا دین کو۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی نہیں ہے، اگر یہ روزہ خدا نہ خواستہ نہیں رکھتے ہیں تو جو روزے دار ان کے سامنے آئے گا اس کے سامنے یہ ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ ان کے دل میں احترام ہے، عزت ہے، یہ روزے دار ہے، اس کے سامنے میں کیسے یہ کام کروں؟ میں نے دیکھا ہے بچہ سگریٹ پی رہا ہے، بچہ بیڑی پی رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے روزے دار آ رہا ہے فوراً پیچھے ہاتھ کر لیتا ہے، کیوں؟ یہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اللہ کو یہ چیز انتہائی محبوب ہے کہ اللہ کے سامنے انسان یہ کہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو میرے دوستو، اگر اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت، اس ملک میں مسجدوں کی حفاظت، اس ملک میں داڑھیوں کی حفاظت، اس ملک میں ٹوپیوں کی حفاظت چاہتے ہو تو ان مکاتب کی حفاظت کرو۔ یہ مکاتب محفوظ رہیں گے، آئندہ 50 سال 100 سال کے بعد جو ہماری اولاد آ رہی ہے اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اور اگر مکاتب ختم ہو گئے تو مسجدیں باقی رہیں گی۔ ہمارے ہاں دیوبند، سہارنپور ڈسٹرکٹ جو ہے یو پی کا، وہ سب سے آخری ڈسٹرکٹ ہے، اور اس کے سامنے پنجاب ہے، پنجاب کا سب سے آخری ڈسٹرکٹ ہے امبالہ۔ امبالہ اور سہارنپور دونوں ملے ہوئے ہیں، ادھر سہارنپور ادھر امبالہ۔ میرے دوستو، وہاں سے مسلمان بھاگا 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 موت سے ڈر کر۔ کس سے ڈر کر بھاگا؟ کیا موت نہیں آئی؟ بتاؤ، آج وہ لوگ زندہ ہیں جو بھاگے تھے، وہ لوگ
بولتے کیوں نہیں ہو؟ چپ کیوں بیٹھے ہو؟ موت نے انہیں چھوڑا لیکن بھاگے مسجدوں کو چھوڑ کر، بھاگے مدرسوں کو چھوڑ کر، بھاگے اپنے بوڑھوں کو چھوڑ کر، بھاگے درد ذہ میں جو عورتیں تھیں ان کو چھوڑ کر، بھاگے اپنی ماں کو چھوڑ کر، بھاگے اپنے باپ کو چھوڑ کر. کیا آج جواب دیتے ہوں گے اللہ کے؟ صرف موت سے ڈر کر بھاگے. ہزار مسجدیں برباد ہو گئیں، ہزار مدرسے برباد ہو گئے. 3 لاکھ کی آبادی تھی امبالے کی. جس وقت وہ لوگ پاکستان پہنچے ہیں تو 2 لاکھ مر چکے تھے. 1 لاکھ آدمی پاکستان پہنچا تھا. بھاگے تھے موت سے ڈر کے. اگر یہاں موجود ہوتے تو 10-20 ہزار مرتے اور مقابلہ کرتے. 2 لاکھ مارے گئے. جمعیت علماء ہند، یہ مفتاحی صاحب اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، جمعیت علماء ہند جس بنیاد پر پہلے دن کھڑی تھی آج بھی کھڑی ہے. کانگریس نے تقسیم وطن پر دستخط کر دیے، جمعیت علماء ہند نے آج تک اس پر ہے کہ تقسیم جو ہوئی ہے وہ ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے انتہائی مضر ہوئی ہے. ملک آج برباد ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ ملک کے 2 حصے ہوئے اور پھر 3 حصے ہو گئے. تو میرے دوستو باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی. اللہ نے کرم کیا، ذرا بادل بھی بھیج دیا، دھوپ کی شدت میں ذرا کمی آئی. اب تو میں مولانا سے اجازت لوں گا اور نماز بھی جمشید دور جا کر پڑھوں گا، چاہے خوش رہیں چاہے نہ رہیں. تو میرے دوستو میری یہ گزارش ہے آپ سے. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ کون لوگ تھے جنہوں نے دوبارہ ہندوستان میں دین کی حفاظت کے لیے فیکٹریاں بنائیں؟ بتاؤ کون تھے؟ بولو کون تھے؟ کون سے علماء تھے؟ کون سے علماء تھے؟ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی، حضرت حاجی عابد حسین. یہ تمام بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے مدارس بنائے اور ملک اور ملت اور قوم کی خدمت کے لیے جمعیت علماء ہند کا پلیٹ فارم تھا. اس بات کو یاد رکھو. جمعیت علماء ہند آپ پانی پیئے اور ہم بند کیجیے. اچھی بات ہے. انہیں کیوں پیاس لگے؟ کوئی پیاس لگے تو مجھے لگے. میرے دوستو ایک طرف ان کو دین کی حفاظت کرنی تھی، ایمان کی حفاظت کرنی تھی، مسجدوں کی حفاظت کرنی تھی، قرآن کی حفاظت کرنی تھی، نمازوں کی حفاظت کرنی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی حفاظت کرنی تھی کہ وہ ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے. اور دوسری طرف سیاسی طور پر ان کو قوم کی خدمت کرنی تھی، ملت کی خدمت کرنی تھی. اس کے لیے جمعیت علماء ہند کا پلیٹ فارم بنایا اور ادھر یہ مدارس بنایا. سب سے پہلا مدرسہ دیوبند میں قائم کیا. میرے دوستو آج آپ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی وحی کون سی وحی آئی آپ کے پاس؟ بتاؤ کون سی آئی؟ اقرأ بسم ربک